السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم امام غزالی کی کتاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم سے اس کا سب سے پہلا چیپٹر علم کی فضیلت سن رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں علم اور علماء کی فضیلت سنی تھی، اور اب ہم تعلیم کی فضیلت سن رہے ہیں، سکھانا یہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر ہم کیا اس سے عبرت لیں گے کہ ہم کو سیکھنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہم سکھائیں گے، اور یہ یقینی بات ہے کہ آپ جب یہ احادیث اور ان کی فضیلت سنیں گے نا، انشاءاللہ تعلیم دینے کی فضیلت کو جب آپ سنیں گے خود بخود آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے احادیث شریف سنی کل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور کہا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ما فیہا یعنی جو کچھ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ما فیہا وہ سب سے تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ اگر تم کسی ایک شخص کو بھی راست پر لے آتے ہو۔ یہ سرکار علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تب کہا تھا۔ آج بھی یمن آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یمن گھومنے جائیں گے انشاءاللہ، گھومنے دیکھنے کہ وہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے علم کی بہاریں پھیلائیں انشاءاللہ۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائے، صرف سیکھتا ہے نہیں، اس نیت سے سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائے، تو اسے 70 صدیقین کا ثواب دیا جائے۔ 70 صدیقین وہ جماعت ہے کہ جو انبیاء کرام کے بعد سیکنڈ نمبر پر آتی ہے، صدیقین کی جماعت۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا سرکار کی غلامی سنی دعوت اسلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تحریک سے ہم کو جوائنٹ کیا ہے۔ آج ایک بات آ گئی تو ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا دوں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں بہت کم مسلمان ہیں، مسلمان بہت سارے ہیں، اس میں ایمان والے جیسے اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ بہت کم ہیں۔ ایمان والے بھی ہیں لیکن یہ تعلیم و تربیت سے جڑے ہوئے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور جس کو یہ فضیلت عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو تعلیم، علم حاصل کرنے اور تعلیم دینے والوں کے گروپ میں جوائن کرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ شرف عطا کیا ہے، سمجھ لینا، اس کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو سنی دعوت اسلامی جیسا بہترین پلیٹ فارم عطا کیا۔ یہ ایک فائدے کی چیز ہے اگر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں تو، ورنہ اس کا ایک ڈی میرٹ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے اور اس کا اگر ہم ناشکراپن کرتے ہیں نا تو اتنا ہی زیادہ اس کا الٹا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو تحریک سے جوائنٹ ہوئے، میں نے خود، یہ میرا تجربہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو میرا اندازہ، میں نے دیکھا تحریک سے وابستہ جتنے لوگوں نے تحریک میں آنے کے بعد اور یہ کام نہیں کیا، آج ان کی دنیا میں وہ پریشان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دنیا میں بھی پریشان کر رکھا، کیونکہ حدیث شریف کے اندر ہے باقاعدہ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے، یہ ایک فرض ہے یا نہیں؟ مسلمان کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، ہے نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض کے لیے اپنی دنیا کو سمیٹ کر
اگر اللہ کے فرائض کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ فری کر لیتا ہے, سمجھ میں آئے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دنیاوی کاموں کا ضامن بن جاتا ہے. اور جو شخص اپنے دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کے فرض کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کی دنیاوی کاموں میں الجھا دیتا ہے. اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے دنیا میں ایسے الجھے کہ اب وہ چاہتے ہوئے بھی کبھی لوٹ کر نہیں آ پاتے. اس لیے ہمارے پاس موقع ہے. کرنا کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اس اسٹیج پہ جانے کے بعد, جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, اس اسٹیج پہ جانے کے بعد لوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ابھی بھی اجتماع سے جوائنڈ ہیں, ہم ابھی بھی اجتماع میں آتے ہیں, تو بس اس کا کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, یہ شرف دیا ہے, اس کی زکوٰۃ ہے کہ آپ جو سیکھتے ہیں وہ سکھاتے رہو. تو یہ آپ کی جو مشینری ہے چلتی رہے گی, ورنہ آپ کو پتہ ہے مشین اگر کام میں نہ لی جائے تو وہ جنگ کھا کے بھنگار ہو جاتی ہے. میں نے جان بوجھ کے بھنگار کا لفظ استعمال کیا جس کو, کیونکہ اس کو لوگ بری چیزوں میں شمار کرتے ہیں. آپ بھنگار نہ ہو جائیں, اس کا خیال کریں, سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. تو سرکار علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور جو بھی کچھ اس دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائے تو اسے 70 صدیقین کا ثواب دیا جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عالم ہو اور عمل کرے اور پھر اس کے بعد سکھائے بھی تو اسے آسمانوں کی سلطنت میں عظیم کہا جاتا ہے. دنیا ہی میں نہیں بلکہ آسمانوں میں اس کو پہچانا جاتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جو اس یہ تعلیم اور تعلم سے جڑے ہوئے ہیں, سیکھنے سکھانے سے جڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ اس کو نہ جانتے ہوں, ہے نا. ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں کے نزدیک اس کے ارے یہ تو کیا ہے, جب دیکھو ان لوگ پاگلوں کی طرح اجتماع کرتے رہتے ہیں, ہے نا, ان کا بھی ایک شغل ہے, چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تم کو نیک توفیق دے, ایسی کہہ کے لوگ جو ہے اپنا آپ کو کاٹ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو آسمانوں پر پہچانا جاتا ہے. آپ نے سنا تھا نا شرح الصدور میں کہ ایسی روحوں کو جب آسمانوں پر لے کے جایا جاتا ہے تو آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ اس کو اس کے اس وصف کے ساتھ پکارتے ہیں کہ یہ دنیا میں ایسا تھا ویسا تھا, یعنی اس کو اس ناموں سے پکارتے ہیں کہ جو وہ کام دنیا میں کیا کرتا تھا. تو آسمان کے فرشتوں میں ہمارا نام جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عالم ہو اور عمل کرے نیز سکھائے بھی تو اسے آسمانوں کی سلطنت میں عظیم کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا, بہت دھیان سے سننے کی چیز ہے, بہت دھیان سے, یہ حدیث ہو سکے تو یاد رکھنا, پتہ نہیں کس کے دل میں کون سی حدیث زیادہ مضبوط سے بیٹھے گی. بہت ہی قیامت کے اندر ایک منظر ہوگا, یہ اس کی ایک منظر کشی ہے. ہم بھی وہاں ہوں گے انشاءاللہ, ہے نا. اگر ہم نے زندگی بھر سیکھا اور سکھایا ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا سنیے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عبادت گزار اور مجاہدین جنہوں نے جہاد میں جو جہاد کیے ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہاں علماء کرام بھی ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو تعلیم دی ہوگی. وہ عرض کریں گے اے اللہ تبارک تعالیٰ, انہوں نے ہمارے علم کی فضیلت کے باعث ہی تو عبادت کی اور جہاد کی, یعنی ان لوگوں کو ہم نے ہی تو سکھایا تھا, ہم نے ہی فضیلتیں بتا کر ان کو عبادت پر اکسایا تو یہ عابدین بنے, اور جہاد پر اکسایا تو یہ مجاہد بنے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہو. یعنی وہ جب ایسا کہیں گے کہ ارے ان کو حکم دیا گیا جنت میں آنے کا, ہم کو نہیں دیا گیا, ہم سے پہلے ان کو, تو کہا جائے گا, یعنی آپ اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ کہا جائے گا ٹھہرو تمہارے لیے یہاں ایک الگ مقام, سمجھ میں آیا, کہا جائے گا کہ تم ہمارے بعض فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت کے باعث ہو, بعض فرشتوں کی طرح ہو, سفارش کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی. یعنی ان کو اس لیے روکا جائے گا کہ تم کو صرف جنت میں جانا نہیں بلکہ لے کے جانا ہے. تم سفارش کرو, جس کی سفارش کرو گے اس کو بھی جنت میں لے کے جایا جائے گا. وہ سفارش کریں گے پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے, یعنی وہ جن کو چاہیں گے ان کو جنت میں ساتھ میں لے کے جائیں گے. یہ کس کے لیے؟ جو علم آخرت حاصل کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب
دیتا ہے، یعنی لوگوں کے دل میں بھی آخرت کی محبت پیدا کرتا ہے. یہ منیمم ہے، میکسیمم پھر اس سے کوئی حد نہیں اس کی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں تو یہ اعجاز اس علم کے ذریعے ہوگا جو تعلیم کے ذریعے دوسروں تک پہنچتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ صرف اسی عالم کے لیے ہے کہ جو اپنے علم کو لوگوں میں پھیلاتا ہے. اس علم لازم کے ذریعے نہیں ہے جو دوسروں تک نہیں پہنچتا. یہ اس علم والے کی فضیلت نہیں ہے کہ جو صرف اپنے تک رکھتا ہے. یہ صرف اس علم کی فضیلت ہے کہ ایسا عالم جس نے سیکھا لوگوں کو سکھانے کے لیے اور لوگوں کو سکھایا بھی، یہ اس کے لیے ہے کہ وہ سفارش کرے گا. یہاں پر دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کتنے زیادہ مطلب وہ تھے کہ انہوں نے بار بار اس کی تاکید کی کہ آپ کبھی مغالطے میں مت رہنا کہ یہ کون سا عالم ہے. سمجھ میں آیا؟ سرٹیفائڈ عالم کے چکر میں کبھی بھی مت رہنا. یہ عالم کون ہے بار بار انہوں نے نیچے جو ہے حدیث شریف کے نیچے صاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے عطا کرنے کے بعد ان کے سینوں ان سے واپس لے لے، بلکہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے علم کو اٹھائے گا. جب بھی کوئی عالم اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا علم بھی چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب جاہل لوگوں کے رہنما ہو جائیں گے. اگر ان سے پوچھا جائے گا تو علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آپ نے یہ چیز آج محسوس کی ہوگی کہ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو آپ مولوی سمجھتے ہیں، لیکن جب ان سے آپ کوئی چیز پوچھتے ہیں تو آپ کو غلط جواب دیتے ہیں. آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کیونکہ وہ صرف بظاہر دکھتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ حقیقی علم جو ہونا چاہیے وہ بالکل ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم حاصل کیا پھر اسے چھپایا، اللہ اکبر، یعنی بیان نہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام ڈالے گا. آگ کی لگام اس کو ڈالے گا. بہترین عطیہ، سب سے اچھا تحفہ کیا ہے؟ دانائی کی ایک بات جسے تم سنو پھر اسے محفوظ رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جاؤ. پھر سے سنو کیا فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام. بہترین عطیہ اور سب سے اچھا تحفہ کیا ہے؟ دانائی کی وہ ایک بات جسے تم سنو پھر اسے محفوظ رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جاؤ اور اسے سکھا دو تو یہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب قابل لعنت ہے. آپ سوچو، اسی احیاء العلوم کی آپ نے 4تھی جلد میں لعنت کے خلاف سنا تھا، 3ری جلد میں، جس میں بولنے کی جو خرابیاں ہیں ہے نا، اس کے اندر آپ نے سنا تھا لعنت نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں اللہ اس کے رسول نے لعنت بھیجی. کیا فرمایا؟ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب قابل لعنت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس سے متعلق ہو. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے ذکر سے کنیکٹڈ جو کچھ چیز ہے اس کے سوا ہر چیز لعنت کے لائق ہے. نیز علم سکھانے اور سیکھنے والا، اس کے بھی سوا ساری چیزیں لعنتی ہیں. یعنی اگر تم سیکھنے اور سکھانے والے ہو تو بس تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت نہیں ہے. یعنی اللہ اس کے رسول کی لعنت سے اگر بچنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ سیکھنا اور سکھانا یہ عمل کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ لعنت اگر کسی چیز پر کر دی جائے تو وہ کتنی زیادہ مردود ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں تھے تو کسی اونٹ پر کسی نے لعنت بھیج دی کہ لعنت ہے اس اونٹ پر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سواری سے لوگوں کو منع کر دیا کہ اب اس پر کوئی سوار مت ہونا. سمجھ میں؟ ایسے ہی نہیں ہم لوگ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے رہتے، ارے لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس پر. دنیا کی چیزوں پر لعنت پھینکتے پھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس پر لعنت کر دی جائے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے مردود چیز ہو جاتی ہے نا. تو ہم کو ایسے ہی کسی چیز پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ایسی چیز پر جو اللہ اور اس کے ذکر سے متعلق نہ ہو، جو علم سیکھنے اور سکھانے سے متعلق نہ ہو. ایسی چیزوں پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. یہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب قابل لعنت ہے سوائے ان چیزوں کے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی اپنی دریا میں لوگوں کو نیکی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اب یہ فضیلت آپ نے سنی تھی کہ جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تب، لیکن اس حدیث میں تھوڑا الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علم سیکھنے اور سکھانے نکلتے ہیں تبھی وہ راستے کی ساری مچھلیاں دعا کرتی ہیں، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ چونٹی اپنی سوراخ میں مچھلی دریا میں لوگوں کو نیکی سکھانے اور برائی سے روکنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اینی ٹائم آپ سوتے رہتے ہیں، آپ اجتماع کر کے اور گھر گئے اور جا کر آپ سو گئے، ہے نا، لیکن وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ سو رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ پر درود بھیج رہی ہیں، ہے نا، تو یہ فضیلت ایسے ہی نہیں ملتی فری میں، آپ کو اجتماع میں آ کر سیکھ کر لوگوں کو سکھانا پڑے گا انشاءاللہ۔ عمل کتنا چھوٹا سا ہے، بہت زیادہ بھاری عمل ہے کیا؟ اپنی زندگی کے ہم کاروبار کرتے ہیں، وہ کاروبار میں ہی آپ کو، یعنی آپ کے کام دھندے، کاروبار، دوستی یاری میں جو لوگ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کو صرف اللہ اس کے رسول کی ترغیب دینا ہے، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور اس دن آپ نے سنا نا کہ وہ حدیث شریف ہے یا کیا ہے کہ ہاں قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، یعنی سب سے بہترین بات اس کی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے بندے بن جاؤ انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کو اس حدیث سے بہتر فائدہ نہیں پہنچاتا جو اس تک پہنچے۔ اس سے بہتر کوئی فائدہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا کہ سرکار کی حدیث کسی تک پہنچا دے اور وہ اسے اس مسلمان بھائی تک پہنچائے، سمجھ میں، یعنی اس کے پاس جو حدیث پہنچی وہ اپنے مسلمان بھائی تک پہنچائے۔ اس سے بہترین تحفہ کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کبھی بھی شادی بیاہ میں کسی کی جاؤ تو آپ اس کو کوئی رقم دینا چاہو تو اس سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کی کتاب دو، اس سے بہترین تحفہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہو سکتا ہے سامنے والا کہے یہ کیا کتاب دے دی، ہے نا، ساتھ میں ایک پاؤ کلو مٹھائی دے دو، لے بھائی یہ بھی کھا لے جو جس میں تیری نیت ہے نا، وہ بھی تو کھا لے لیکن ساتھ میں یہ بھی لے لے، اپنا کام ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم کو سکھایا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اچھی بات جسے کوئی مسلمان سن کر دوسروں کو سکھاتا اور خود اس پر عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دیکھا آپ نے، صرف یہی سیکھنا سکھانا کتنی زیادہ، اس کے ایسا پڑھ کر لگ رہا ہے کہ جیسے کہ الحمدللہ ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل ایک دم ڈپٹو نقش قدم پر، ہے نا، انہوں نے بالکل اس کا نقشہ اتار دیا کہ یعنی یہ فضیلت والا کام ہے اور یہی آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ آخری چیز انشاءاللہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، یعنی اپنے کمرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے 2 مجلسیں دیکھیں، 2 گروپس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کا حجرہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، مسجد نبوی میں ہی دروازہ تھا سرکار علیہ السلام کے حجرے کا۔ سرکار علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے حجرے سے تشریف لائے تو سرکار نے دیکھا مسجد نبوی میں 2 گروپس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مجلس والے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور اگر چاہے تو نہ دے، لیکن وہ گروہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور بے شک مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے جو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک ذکر کرنے والے اور دعا کرنے والے تھے، اور ایک کون تھے کہ جو لوگوں میں علم سکھا رہے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام علم سکھانے والی محفل میں جا کر بیٹھ گئے۔ سمجھ میں پتہ یہ چلا کہ علم سکھانے والی جو محفل ہے وہ ذکر کی محفل سے بھی اور دعا کی محفل سے بھی بہتر، تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ، ہے نا، اور ان احادیث کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ اس میں سے جو حدیثیں آپ نے سنی آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ، جس کو جو یاد ہو آپ بتانا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے طفیل ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرے مولا خصوصاً بالخصوص ہمیں خوب علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرمائے، موت کے وقت عطا فرمائے، قبر میں عطا فرمائے، حشر کے میدان میں عطا فرمائے، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں قبر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔